میں آپ سبھی کا آپ کے چینل جہان من میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا 30واں دن ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے اس درمیان یہ کوشش کی کہ آپ کو رمضان کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرائی جائے۔ ذکر صحابیات کے تحت مختلف صحابیات کی زندگی سے بھی ہم واقف ہوئے اور سورہ بقرہ کے چند آیات کے مفہوم کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ آج الوداع رمضان کے موضوع پہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ گفتگو پیش کریں گی، تو آئیے سنتے ہیں ان کی سیر حاصل گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے الوداع رمضان۔ آخرکار رمضان کی الوداعی گھڑیاں آ پہنچی، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سورۃ مومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب، تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب اور ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا فرما، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ یا رب، ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا۔ یا رب، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیشہ صحیح عقیدے پر قائم رکھنا اور کبھی ہمیں شیطان کے پھندوں میں نہ پھنسنے دینا۔ یا رب، ہمارے لیے دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر ہمارے دین کے کاموں کو بنا دینا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کو مشکل نہ بنانا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے ہماری دنیا کو اتنا ہم پر حاوی نہ کرنا کہ ہم دین کے کام کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے احکام پر چلنے سے محروم ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ان دعاؤں کو اپنا شامل حال رکھنا ہے، خاص طور پر رمضان کے گزرتے ہوئے لمحوں میں اور جاتے ہوئے دنوں میں اور گزر جانے والی راتوں میں، جو بہت اہم راتیں ہیں، بہت اہم دن ہیں، بہت قیمتی لمحے ہیں، اور ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم آخر دنوں میں، آخر راتوں میں جاگتے صرف اس لیے ہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر خیر آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ بازاروں کے چکر لوگوں کے اتنے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن عام حالات میں ہوتا یہی ہے کہ عید کے اہتمام کی وجہ سے یا آخر کے دن ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ ان کی راتوں میں ہم تھک کر سو جاتے ہیں، اور دنوں میں ہمارے سارے دن بازار کے چکر ختم نہیں ہوتے، اور ہم اس دن کے اہتمام کی تو تیاری کرتے ہیں جو واقعی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن ان راتوں اور ان دنوں کے اہتمام کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت اہم دن ہے، اور اس میں ان دنوں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔
کیا جائزہ لینا چاہیے؟ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا؟ کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا، اللہ کی رضا کے خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور اس کے جواب جتنے ہمیں معلوم ہیں کسی دوسرے کو معلوم نہیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں نے کیا کیا؟ والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، بیماروں کی تیمارداری کی، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، مشکلات و مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، سلام میں پہل کی، ہر ایک کو مسکرا کر ملے۔ کیا روزے کے مقصد تقویٰ کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جو خود ہم اپنے آپ سے کہیں اور ان کے جواب پوری ایمانداری کے ساتھ دیں، اور جہاں کہیں ہمیں ان سوالات کے جواب میں کمی اور کوتاہی کا احساس ہو، وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، اس رمضان میں یہ کمی ہو گئی، یہ بات ہم سے پورے طور پر جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہو سکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے مواقع نصیب فرما، ہماری زندگی میں پھر سے رمضان ہم کو نصیب فرما کہ ہم ان چیزوں پر مزید سال بھر محنت کریں اور پھر رمضان میں یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم ان باتوں کے لیے اس علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ان کاموں کو کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے اور ان کاموں میں کوتاہی کرنے کی سزا بھی کتنی زیادہ ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جب انسان کو وہ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے ایسے کاموں سے بچنے کی شعوری طور پر کوشش کرتا ہے جن سے وہ پہلے نہیں بچا ہوتا، اور اس طرح وہ دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر بجھاتا ہے اور جنت میں جانے والے اعمال کو کر کے جنت کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کو علم ہی نہیں ہوتا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جن کو کرنے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ کتنے اہم کام ہیں، اور رمضان میں ان کی اہمیت اور کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان کاموں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، اسی طرح کسی شخص کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا، جیسے آج کے دور میں گلاس میں جگ سے پانی ڈال دینا، یہ بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ سلام میں پہل کر دینا، خوش اخلاقی سے کسی سے مل لینا، مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی کو خوش آمدید کہہ دینا اور کسی کی غمخواری کرنا، کسی سے صرف اللہ کے خاطر ملنے چلے جانا، کسی سے صرف اللہ کے خاطر محبت کرنا، یہ ایسے کام ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ڈھیروں ڈھیر اجر ہے، اور جس میں نہ ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ ہماری بہت کوئی صلاحیت صرف ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کے مقربین میں شمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں پتہ کس طرح چلتی ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، علم حاصل کرنا ہماری زندگی کی پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں، بہت اچھی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی اور آج بہت اچھے کیریئرز کے مالک ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ واقعی اپنی اخروی زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ان کو ان چیزوں کا علم ہے جن کا علم ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ان مسائل کو جب معلوم کرتے ہیں تو کبھی تو وہ صحیح لوگوں سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو صحیح جواب مل جاتا ہے، اور کبھی وہ ایسے لوگوں سے ان مسائل کا حل تلاش کرنے پہنچ جاتے ہیں جو ان کو صحیح علم نہیں دے پاتے،
اور پھر وہ مزید بدعات میں اور ایسے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے مزید اخروی بربادی نتیجتاً سامنے آتی ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا، علم کا حصول ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اگر ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم نے دنیا کا علم حاصل کیا اور ہم نے دین کے علم کو حاصل کرنے کی ذرا بھر صحیح نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی، تو پھر اس پر ہماری بہت بڑی پکڑ ہے کہ ہم نے اس علم کو حاصل کیوں نہیں کیا جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے، جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس سیدھے راستے کی دعا جو ہم دن میں 5 نمازوں میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیا اس کا معنی ہم کو معلوم ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس پر ہم کس طرح چل سکتے ہیں؟ اس کو ہم کس طرح فالو کر سکتے ہیں؟ اس پر چل کر ہم جنت کا راستہ اپنے لیے کس طرح آسان کر سکتے ہیں؟ اگر اس چیز کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا اور اپنی آخرت اپنے ہاتھوں ہم برباد کرتے رہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری آپ سے بہت بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، اس بات کے لیے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے، خود اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ نور ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ آج ہم نور کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکتے، ہر چیز کو ہم نورانی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر نورانی ہو جائیں، ہمارے چہرے نورانی ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں نور آ جائے، ہمارے بچوں کے مستقبل نور سے روشن ہو جائے۔ لیکن اس نور کو تلاش کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے، لیکن اگر آج ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر اس نور کو ہم نہیں پا سکیں گے۔ آج اگر ہم اس نور کی روشنی میں صراط مستقیم کی تلاش نہیں کریں گے تو قصوروار کوئی نہیں، صرف اور صرف میں اور آپ ہوں گے۔ تو آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ رمضان تو گزر گیا، لیکن اب میرے سامنے زندگی کا ایک نیا دروازہ واہ ہو گیا ہے، ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ میں نے اس رمضان میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کی مجھے کوشش کرنی ہے۔ قرآن کے تعلق سے میں نے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ قرآن کو بحیثیت طالب علم کے مجھے اب اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ قرآن میری کتاب ہے اور میں اس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس طرح سے مجھے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے لفظ لفظ کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی کلاس جوائن کرنی پڑے تو آپ کوئی کلاس کیجئے۔ دیکھیے، محض درس میں جانا کافی نہیں ہوتا کہ ہم درس میں گئے، ہم نے ایک درس سنا، ہم وہاں سے اٹھ کر آئے، تھوڑے دن تک اس درس کا اثر ہمارے اوپر باقی رہا اور اس کے بعد پھر ہم دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو کر اس اثر سے محروم ہو گئے اور پھر ہم جیسی اور تیسی زندگی گزارنے لگے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اسکولوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کی پرائرٹی بناتے ہیں، اس پر اپنی زندگی کے 12 اور 14 سال صرف کر دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کو لگتا ہے کہ ابھی کامیابی کی بہت سی منزلیں طے کرنا باقی ہیں۔ اور یہ اللہ کی کتاب، یہ خالق کل کی کتاب، اس کے لیے ہم اپنی زندگی کے کتنے سال لگاتے ہیں، اس پر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی کون سی پرائرٹیز میں شامل ہے؟ کیا سب سے نیچے؟ کیا اس کا درجہ سب سے کم ہے؟ کیا یہ ہمارے یہاں الماریوں پر غلاف میں لپٹی ہوئی اور صرف رمضان میں کھلنے والی کتاب ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ جب ہمارے گھر کوئی فوت ہو جائے تو ہم اسے پڑھ کر بخشیں؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم شادیوں میں اس کے سائے میں لڑکیوں کو رخصت کریں؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کو ہم بغیر سوچے سمجھے رمضان میں ایک بار پورا صحیح یا غلط کیسے بھی تلفظ کے ساتھ پڑھ جائیں اور بند کر کے رکھ دیں؟ کیا بس صرف اس کا اتنا ہی حق ہے؟ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو 23 سال میں نازل فرمایا، اور جس وقت یہ کتاب نازل ہوتی تھی، جس وقت وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید مشقت کا عالم ہوتا تھا۔ ایسا عالم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ موتیوں کے مانند بہہ رہا ہوتا تھا، کیونکہ یہ کتاب آپ کے دل پر ڈائریکٹ اتاری جا رہی تھی، ڈائریکٹ۔ اور جب دل پر کوئی چیز اترتی ہے، جب دل میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بہت سخت بات ہوتی ہے، بہت وزنی بات ہوتی ہے، بہت اہم بات ہوتی ہے۔
آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے دل پر اس کا اثر ہوا ہے، تو جب دل پر اس کا اثر ہوتا ہے تو بعض وقت ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، بعض وقت ہم سب شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں، بعض وقت ہم ان باتوں کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ہم نے اور پہلے محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مشقت کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، کہ ان تک صحیح بات پہنچ جائے، ان کے ہاتھوں میں صحیح اللہ کا کلام آ جائے جس سے وہ اپنے سیدھے راستے کا انتخاب کر سکے۔ تو آج ہم نے اگر اس حق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر صراط مستقیم کی تمنا فضول ہے، صراط مستقیم کی دعا فضول ہے، اس کو مانگنا لا حاصل ہے، کیونکہ صرف اور صرف زبان سے مانگ لینے سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی جب تک انسان اس کے لیے عمل نہ کرے، تگ و دو نہ کرے۔ آج دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری تگ و دو ہے، کیا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں سے ایک حصہ بھی ہے؟ کیا اگر 14 سال ہم دنیا کی تعلیم یونیورسٹی تک مکمل کرنے کے لیے خود لگاتے یا اپنے بچوں سے کو اس کے لیے ہدایات دیتے ہیں، اس پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی ہلاک کرتے ہیں، اپنے دن اور رات بھی لگاتے ہیں، کیا ہمارے پاس 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال کا بھی وقت نہیں کہ ہم اللہ کی اس کتاب کا علم حاصل کریں جو ہماری نہ صرف اس زندگی کو منور کر دے گی بلکہ ہماری آخرت کی زندگی کے بھی نور کا سبب ہوگی؟ کیا آج تک ہم نے ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ کیسے ہوگا یہ نور مکمل؟ آخرت میں کیسے ہم اس نور کے حقدار بنیں گے جب آج اس دنیا میں بھیجے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نور سے ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے محروم کر رہے ہیں؟ تو اس رمضان کے دن تو گزر گئے، راتیں تو بیت گئیں، جو بھی ہم نے حاصل کیا اور جو نہ حاصل کر سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جو بھی لمحات رہ گئے ہیں، یا رمضان گزر چکا ہے اور ابھی شوال کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، شوال کے روزے ہمارے سامنے ہیں کہ جن کی برکات اور اتنی زیادہ ہیں کہ گویا اگر کوئی شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تو اور رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ پورے سال کی عبادت اور پورے سال کے روزوں کی جزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ان روزوں کو بھی ہمیں رکھنے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے بھی ہمیں سارے مسائل کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے کہ اسی مہینے میں یہ 6 روزے رکھے جائیں گے۔ ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو علیحدہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کوئی پیر کے دن رکھ لے، جمعرات کے دن رکھ لے، یا پھر اکٹھا بھی ایک ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس مہینے میں ہی ان روزوں کی تکمیل کی جائے۔ یہ نفل روزے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی، لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شوال کے ان 6 دنوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اب رمضان تو گزر چکا، ہم شوال کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر بھی افطار کا وقت تو آتا ہے نا، تو اس افطار کے وقت بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو محرومی میں نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لی تھی، یا رب تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس محرومی سے بچا لے، اور آگے ہمارے لیے اپنی کتاب ہدایت کی روشنی ہمارے راستوں کو منور کرنے کے لیے ہمیں عطا فرما دے، تاکہ نہ ہم اس دنیا میں محروم ہوں اور نہ اس آخرت میں محروم ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اوقات میں اس کام کے لیے برکت نصیب فرمائے، ہمیں بہترین استاد اور بہترین ساتھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والا بنائے اور اس سے ہماری زندگی کو منور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ، آپ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اتنے مؤثر انداز میں رمضان کو الوداع کہا ہے۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ہم رمضان کو الوداع کہیں، لیکن رمضان کی یادیں لیے ہوئے کوشش یہی کریں گے کہ پورے سال اس کے اثر کو اپنے اوپر برقرار رکھیں اور دین کو سمجھ کے
اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زور بیاں عطا کرے اور آپ کو مزید قوت عطا کرے۔ جہان من آپ کا ممنون اور مشکور ہے، اور جہان من آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہم جب عید کا پروگرام کریں گے، جب ہم عید کی خوشیاں منائیں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ ناظرین، اب ہم آ گئے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جہاں ہم بات کریں گے ذکر صحابیات کی، اور ذکر صحابیات میں آج ہم بات کریں گے ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی زندگی کے حالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ آج میں اپنی بہنوں سے ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں گی۔ ہند عرب کی ایک جرأت مند اور بلند حوصلہ خاتون تھیں۔ باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور ماں کی طرف سے یہ ہے ہند بنت صفیہ بنت اسید بن حارثہ بن اوقس بن برہ بن بلال۔ ہند بڑی فہیم و ذی شعور خاتون تھی۔ وہ ایک خوددار اور باحمیت و غیرت مند، صائب الرائے اور نہایت ذی فہم عورت تھی۔ اس کا پہلا نکاح فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ ازدواجی تعلق قائم نہ رہ سکا، تو دوسرا نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہند کا باپ عتبہ، شوہر ابو سفیان اور خود ہند اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھتے تھے۔ ابو جہل اس گروہ کا قائد تھا۔ اس کی قیادت میں یہ لوگ مسلمانوں کو مبتلا مصائب کرنے میں کوئی دقیقہ صحیح فرد گزاشت نہ کرتے۔ جب ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا تو مشرکین و کفار کا یہ گروہ ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو گیا، اور بدر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ان کا جوش انتقام اور بھڑک اٹھا۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ اسی جذبہ انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں لشکر کفار کے ساتھ ہند بھی شامل تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت و عداوت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ لڑائی کے موقع پر یہ رجزیہ اشعار پڑھتی اور مخالفین اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حقارت و دشمنی کے جذبات پیدا کرتی رہیں۔ جنگ احد سے 1 سال پیشتر جنگ بدر میں اس کا باپ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس لیے اس کا جوش انتقام انتہائی تیز تھا۔ بالخصوص حضرت حمزہ سے نہایت دشمنی کا اظہار کرتی تھی، اور اس طاق میں تھی کہ موقع ملے تو حمزہ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اس کی نظر وحشی پر پڑی۔ وحشی ایک شخص جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ہند نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو آزاد کرا دیا جائے گا۔ وحشی فن حربہ اندازی میں بہت تیز اور پوری مہارت رکھتا تھا۔ موقع کا منتظر رہا۔ جو ہی حضرت حمزہ اس کے داؤ میں آئے، اس نے حربہ پھینکا جو ان کی ناف میں پیوست ہو کر جسم کے دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر وحشی پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر زخم اتنا کاری تھا کہ قدم لڑکھڑا گیا اور وہ چکرا کر زمین پر گر پڑے۔ گرتے ہی روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ ہند جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شدید منتقمانہ جذبات رکھتی تھیں، حمزہ کو زمین پر گرتے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی اور ان کی لاش پر آ بیٹھی۔ اس موقع پر اس نے انتہائی سنگ دلی اور قساوت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی اس کے ناک اور کان کاٹ دیا اور ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا کہ ان کا پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا اور جوش عصبیت اور فرط غضب سے کلیجہ چبا ڈالا، مگر حلق سے نیچے نہ اتر سکا تو مجبوراً اگل دیا۔ یہ المیہ انتہائی دل خراش اور بدرجہ غایت اذیت رساں تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے ساتھ یہ بہیمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معاون اور مددگار تھے، نہایت جری اور شجاع تھے، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتے، مخالفین اسلام ان سے لرزا رہتے تھے کیونکہ حمایت حق کے ہر مقام پر وہ پیش رہتے تھے۔ ان کی شہادت اور پھر لاش کے ساتھ اس قسم کا غیر انسانی سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی موجب اذیت تھا۔ وقت گزرتا گیا تا کہ شہادت حمزہ یعنی جنگ احد سے 5 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ مسلمان فوز و فلاح اور فتح و کامرانی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت بھی بڑا عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ کفار مکہ یا تو مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے یا پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہند کے دل میں بھی انقلاب و تغیر کی ایک پرجوش لہر اٹھی اور اس کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر ڈال گئی، یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی ایسی سخت ترین دشمن خاتون ہند کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر اس حالت میں کہ عورتوں کی جھرمٹ میں چھپی ہوئی تھیں اور چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے اور اپنی خلاف اسلام سرگرمیوں پر کسی کے سامنے اظہار ندامت نہ کرنا پڑے۔ تاہم حضرت نے پہچان لیا۔ بیعت کا وقت آیا تو رسول اکرم کے ساتھ نہایت دلیری سے ہم کلام ہوئیں۔ بولی یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن کن باتوں کا اقرار لیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بولی یہ شرط آپ نے مردوں پر تو عائد نہیں کی، تاہم ہمیں منظور ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ کہ چوری نہ کرو۔ ہند بولی میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کر لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز۔ رسول اکرم نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہند نے جواباً کہا ہم نے تو اپنی اولاد کو بچپن سے پالا تھا، لیکن جب بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں بدر میں قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نہایت وسیع تھا۔ ہند کی گزشتہ تمام حرکات اور سرگرمیاں آپ کے سامنے تھیں، مگر پیشانی پر غصے کی کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہند سچے دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں اور بغیر کسی جھجک کا خوف ملامت کے حضرت کی صداقت و حقانیت کا اعلان کیا۔ وہ اسی مجلس میں بے ساختہ پکار اٹھیں، یا رسول اللہ، آج سے پہلے کوئی شخص آپ سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت اور لائق عداوت نہ تھا، مگر آج کے بعد کوئی شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے بعد حضرت ہند رضی اللہ عنہا واپس گھر پہنچی تو یکسر بدل چکی تھیں اور اسلام نے ان کے انداز حیات میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ گھر جاتے ہی بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ اب تک ہم تمہاری وجہ سے گمراہی کے عمیق گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ نہایت بہادر خاتون تھیں، اسلام کے خلاف باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں۔ قبول اسلام کے بعد بھی بہادری کی اس روایت کو پورے اہتمام سے اس طرح قائم رکھا کہ اب وہ اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں سرگرم عمل تھیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں علاقہ شام کی مشہور لڑائی جنگ یرموک لڑی گئی تو حضرت ہند رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مسلمانوں میں جذبہ و جوش پیدا کرتی تھیں۔ ان کے شوہر حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ہند بہت بڑی شاعرہ، نہایت فیاض اور لوگوں کی مددگار تھیں۔ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی تیاری کی تو ہند ان کے پاس آئیں اور کہا اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے باپ کے پاس مدینہ جا رہی ہو، اگر کچھ سامان سفر اور زاد راہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں مہیا کر دوں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ حالت کفر میں اور اسلام سے کھلی دشمنی کے باوجود ان میں رواداری اور ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ یہ اسی دن فوت ہوئی تھی جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ہند کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کی اولاد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. میں مسز مسرت ناز صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.